أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، بیٹھنا، بلانا اور سننا. حقیقت ہے کہ یہ زندگی اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے جتنے قیمتی ہمارے پرسوں میں رکھے ہوئے نوٹ یا کریڈٹ کارڈز یا چیک بکس ہیں. دنیا میں جو بھی کرنسی ہوتی ہے ہم اس کو استعمال کر کر اس ملک کی چیزیں خرید لیتے ہیں. یونیورسل اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو بھی ہم ایک دوسری کرنسی سے خرید لیتے ہیں. یعنی آپ ڈالر کو پاکستان میں اس کا سوئچ نکال دیجئے، ڈالر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو کسی بھی دوسرے ملک میں یوز کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی بھی ایک کرنسی ہے. اگر آپ سے کل کوئی پوچھے کہ سب سے بڑی کرنسی کون سی ہے تو وہ پاؤنڈ یا کویت کا دینار نہیں ہے، یا اس سے بھی کوئی بڑی ہوگی جس کا مجھے نہیں پتا، بلکہ یہ زندگی ہے. دنیا کے ڈالر، پاؤنڈ، کرون، یورو یا پھر جو بھی ہے اس سے ہم زیادہ سے زیادہ کیا خرید سکتے ہیں؟ دنیا کی چیزیں، سونا، چاندی، ہیرے، موتی اور کچھ بھی، کوئی گیجٹ، سیل فون، گاڑی، گھر،
اس زندگی سے آپ اور میں جنت خرید سکتے ہیں، اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ کا مل جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق خیر من الدنیا وما فیہا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں موجود سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بات یہی ہے کہ آپ کی میری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ سوچئے ذرا اگر ہم آج نہ ہوتے، ممکن تھا؟ کتنے ہی لوگ اس پورے سال میں گئے، گھروں کے اندر سے، خاندانوں میں سے، فیملیز میں سے، فرینڈز کے حلقہ احباب میں سے، سب چلے گئے، تو کیا ہم نہیں تھے جا سکتے؟ آج بھی 16 اکتوبر 2021 کو ہم زندہ ہیں، سیٹرڈے کا دن ہے، 4:53 PM، آپ کہہ لیجئے پیرس کا ٹائم ہے۔ جو گھر والے ان کو بلائیے، سسٹر یہ نا اس کا ایک سوئچ نکال دیں، یہ مستقل بس بس ریکارڈ ہو جائے گی، کسی کو پیچھے بھیج دیں۔ بہرحال یہ آواز نا اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے یہ لیکچر پتہ نہیں کب تک قیامت تک رہے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، چاہے تو اس سے جنت کے محل خرید لیں اور چاہے تو اس کو ضائع کر دیں، یہ آپ کی میری مرضی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ سلائیڈز کی روشنی میں اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث سے وہ مقامات نوٹ کریں گے کہ جس سے قیامت کے دن کی حسرتیں معلوم ہوں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں، اور اس بات کے ساتھ کہ اللہ تو ہمیں قیامت کے دن کی حسرت سے بچا۔ زندگی میں کبھی بس چھٹی ہے آپ کی؟ صرف 10 سیکنڈ پیچھے رہنے کی وجہ سے کبھی آپ کی ٹرین چھٹی ہے؟ آپ صرف 5 منٹ لیٹ تھے اور ٹرین نکل گئی، ٹھیک ہے، ہو گیا نہیں کہ الحمدللہ، اتنی سی بات ہوتی ہے، بس یہی سکھاتی ہوں۔ ہم کبھی کبھی غلط چیز کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جزاک اللہ خیر جنہوں نے بھی اس کو بند کیا، شکریہ۔ ہو گیا بند؟ جی سب ہو گیا، اب آپ سب بیٹھ جائیں، گھر والوں کا بھی بیٹھنا مسٹ ہے، سب کو بلا لیں۔ تو کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کی صحیح قیمت نہیں لگاتے۔ مرتے دم بستر مرگ پہ سوچئے لوگوں کو کیا سوچتے ہیں۔ اور کبھی فلائٹ مس ہوئی ہے آپ کی، اور ٹکٹ بھی ہو نان ریفنڈیبل، اور نئی ٹکٹ لے کے جانا پڑے، کئی دفعہ ہوئی ہوگی اگر آپ ٹریول کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا اگر قیامت کے دن ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تو کیا بنے گا، اور آپ کو مجھے آج ہی اس کی فکر لگ جائے تو پھر ہم انشاءاللہ اس دن کی حسرت سے بچ جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قیامت کے دن کی حسرتیں کیا ہوں گی، ریگریٹس آف دی ڈے آف ججمنٹ۔ دنیا کے ریگریٹس بھی بہت ہیں ہمارے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ میرے دم نکلے، ہاں بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا میں کوئی بھی کام جو آپ نے سوچا کہ ہو اور وہ نہیں ہوا، اور آپ کو حسرت ہوئی، سیل لگی اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا، اور آپ کی پسند کے ڈیزائن چلے گئے، آپ کی دوستیں آپ سے پہلے پہنچ گئیں اور وہ اچھا سا سوٹ اٹھا کے لے آئیں، اور بعد میں جلاتی ہیں کہ دیکھو میں لے آئی ہوں، اب تم بیٹھو۔ یہ تو عام سی حسرتیں ہیں نا، لیکن قیامت کے دن کی حسرتیں کیا ہوں گی، آئیے دیکھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر۔ اے نبی، اس حالت میں جب کہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دیجئے جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس جملے کے پازز پہ غور کیا؟ لفظ غافل، ایمان نہ لانا، اور قیامت کے دن سے ڈرانا، اور جب کہ فیصلے ہو جائیں گے، 5 چیزیں اس سے ایک جملے میں یاد ہی آیت میں غور کے طلب تھی۔ اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔
وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 39۔ ایسے لگتا ہے کہ اس آیت کے اندر سے اداسیاں ٹپکتی ہیں۔ بلیو می، اگر آپ قرآن کو صرف ایکسپریشنز کے ساتھ پڑھ لیں، عربک سمجھ آتی ہے تو صرف عربک، اور اگر اردو کے ترجمے کو ہی تھوڑے سے ایکسپریشن کے ساتھ کر لینا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آج اس دنیا میں میں اور آپ جس میں جی رہے ہیں وہ دن آپ کے میرے لیے کتنا اہم دن ہے۔ ذرا سا پیچھے سوچئے، اب سے پیچھے یعنی ریسنٹلی، دا موسٹ ریسنٹ کس کی ڈیتھ ہوئی؟ کسی کی ماں کی، بہن کی، بھائی کی، بیٹے کی، شوہر کی۔ آپ کو بہت سارے یاد آ جائیں گے، کیونکہ موتیں تو پہلے ہی بہت ہوئیں، لیکن یہ کرونا کے سال میں کچھ زیادہ ہی لوگوں کی نظر تھی موت پہ۔ مرتے پہلے بھی تھے لیکن گنے نہیں جاتے تھے، ہر ملک کے فگرز نہیں بتائے جاتے تھے، ورنہ لوگ ہمیشہ ہی مرے، حادثات میں مرے، بیماریوں میں گئے، بہت کچھ ہوا، لیکن اس دفعہ گنے گئے کہ امریکہ میں اتنی ڈیتھ، چائنا میں اتنی، اور فرانس میں اتنی، پاکستان میں اتنی۔ چلیے ہمارے ملکوں کے فگر شاید اتنے ایکوریٹ نہ ہوں، لوگوں نے تو ایک ایک ڈیتھ گنی، یو کے میں، ناروے میں، لیکن مرتے تو تھے لوگ، لیکن کبھی ریڈ زون نہیں بنا تھا، پھر گرین زون نہیں بنا تھا۔ کئی خاندانوں میں پے در پہ کئی موتیں ہو جاتی تھیں۔ ہماری اپنی فیملی میں آج سے کئی سال پہلے حادثہ ہوا تھا تو ایک گھر سے شاید 3 ڈیتھ ہوئی تھی، باپ، بیٹی اور بیٹا شاید۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں نا، ہمیشہ سے ہوتی تھی، یہاں بھی ہوئیں اور ہوتی ہیں۔ جب یہ کچھ سامنے آتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَانذِرْهُمْ یوم الحسرہ۔ قیامت کے ناموں میں سے لفظ یوم الحسرہ۔ پچھلے دنوں اسی کرونا سیریز کے لیکچرز میں ہم نے ایک لیکچر قیامت کے مختلف ناموں پہ بھی کیا، قیامت اپنے ناموں کی روشنی میں، اس میں سے ایک نام جو سورۃ مریم کی آیت 39 میں یوم الحسرہ۔ آپ اگر اپنے سامنے لفظ لکھیے، ہا، سین، را، تا، یا اور نون غنہ جو ہوتا ہے، وداؤٹ نون کیا بولتے ہیں اس کو؟ گولسا، جیسے لفظ حسرتیں لکھتے ہیں۔ آپ صفحے پہ، آپ بعد میں کیجئے گا یہ ایکٹیویٹی، موٹے مارکر سے پلین وائٹ پیج پہ لفظ لکھیے حسرتیں، اور اس کو دیکھتے ہی جائیں، دیکھتے ہی جائیں، دیکھتے ہی جائیں۔ پھر آپ کو یہ لفظ سمجھ آئے گا۔ لفظ حسرت حسین روسا ہے، اور حسرہ کہتے ہیں نگاہ کا تھک جانا۔ کبھی کسی کا انتظار ہو تو نظریں کہاں لگی ہوتی ہیں؟ دروازے پہ، تھک جاتے ہیں نا۔ اچھا، بہت انتظار کے بعد کوئی آ جائے تو وہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، لیکن جب دروازوں پہ نظریں لگی ہوں اور پھر کوئی آئے بھی نہ، پھر انسان تھک جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کہیں جائے آئے تو اس میں، اور دنیا سے کوئی جائے یا جائے تو اس میں فرق یہی ہے کہ اس میں نگاہ تھکتی ہے، پھر کبھی نہ کبھی تو ملاقات ہوتی ہے نا۔ کچھ سالوں کے بعد، 10 سال بعد آپ پیرس سے فرسٹ ٹائم پاکستان گئے، کوئی امریکہ سے بیٹی 5 سال بعد انڈیا گئی، ممکن ہے نا۔ جب کوئی مرتا ہے نا تو پھر ہمیں غم پتہ کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ اب کبھی بھی ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ مجھے اپنے بچپن کی کچھ قریبی فیملی کے لوگوں کی ڈیتھ، جس میں گھر کے رشتے ہوتے ہیں، ماموں، نانی، نانا وغیرہ، تو مجھے اس وقت کا وہ بچپنا اس طرح سے یاد آتا ہے کہ ہم کہتے تھے اب ہم ان کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ ایک بچے کے ذہن سے سوچیں تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت سمجھ نہیں آتی نا اس سے زیادہ کہ کیا سوچیں اور کیسے سوچیں اور کیا ہوگا۔
بس اسی لفظ کو ذہن میں لائیے، حسرتیں، حسر یحسر سے، کہ نظریں تھک جائیں گی لیکن چیزیں واپس نہیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کا نام یوم الحسرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا جب سارے معاملات ہوں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا، اذ قضی الامر، اس پہ یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک سفید اور کالا، اس کو کہتے ہیں چت کبرا۔ چت کبرا مین بلیک اینڈ وائٹ، ڈب کھڑبا، مینڈا، شیپ جس کو آپ کہتے ہیں، دمبا۔ قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا، اے جنت والو، دعا کریں ہمارے کانوں میں یہ آواز پہنچ جائے۔ تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے، جیسے اوپر دیکھیں گے، میں دیکھ رہی ہوں۔ آواز دینے والا پوچھے گا، تم اس مینڈھے کو بھی پہچانتے ہو؟ یعنی اوپر کے مینڈھا ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، وہ پوچھیں گے کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ بولیں گے کہ ہاں، یہ موت ہے، اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی۔ سوچئے ذرا، یہاں تک تو یہ بخاری کے الفاظ بتا رہی نا، 4730 روایت ہے، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خوشی سے مر سکتا تو جنتی مر جاتے، کہ واہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا، واہ، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے پھر ایک اور پکار لگے گی، اے جہنم والو، تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہ آئے گی۔ اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غم سے مر سکتا تو یہ پکار سن کر مر جاتا کہ ہائے، اب کبھی نہیں مرنا، اب کبھی بھی ہماری زندگی واپس نہیں آئے گی۔ تو یہ زندگی جس کو آپ اور میں آج گزار رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کو ذہن میں لائیے، یہ ہے کرنسی۔ آج سے اپنی زندگی کے لیے ایک نیا نام رکھ لیجئے، اور وہ کرنسی ہے جس سے آپ میں اور نئی نیکیاں خرید لیں یا برائیاں۔ دیکھیے، کسی کو 50 یورو کا نوٹ دے کر بھیجیے، آپ کی چوائس ہے، کوئی 50 یورو میں 500 والی بھی چیزیں بیکار سی جو ہوتی ہیں، بہت فضول سی 50 چیزیں لے آئے گا۔ بچے کو دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے 200 لالی پاپ لے آئے۔ عقل مند انسان کو دیں گے، وہ 50 یورو میں 200 یورو سے بھی زائد کی چیزیں لے آئے گا سمجھداری سے۔ کوئی بہت ہی خوبصورت چیز لے آئے گا، کوئی بھدی سی لے آئے گا، کسی کو دکاندار لوٹ لے گا کہ چلو آج ایک ایسا بندہ ہاتھ میں آ گیا کہ اس کو سمجھ زیادہ کوئی نہیں ہے، تو جو نہیں بک رہا وہ اس کو دے دیتا ہوں، اور کوئی ماشاءاللہ اسی کے اندر کیا کچھ کر دے گا نا۔ ہمارے اپنے اختیار میں نا، بالکل اس زندگی لفظ پہ نظریں ٹکا دیجئے۔ کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60 سال کی زندگی ملتی ہے، اور اس زندگی کو کچھ لوگ ضائع کر کے چلے جاتے۔ کیا کیا؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کی کھٹیا۔ اپنی عمر لکھیے ذرا اپنے ذہن کے کسی کاغذ پہ، 30، 35، 40، 50، جو آپ کی عمر ہے۔ پھر اپنے آپ سے پوچھئے، کی کھٹیا، کیا ملا، کیا کھویا، کیا پایا۔ عمومی طور پہ دیکھیے تو 40s 50s کے بیچ میں شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، بچے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایک آدھے بچے کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا آگے جائیں تو ہو سکتا ہے بچوں کے بچے بھی ہوں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں، بٹ یہ تو اللہ نے دی آپ کو، آپ نے کیا لیا اس زندگی سے؟ لیکن اگر اولاد مل گئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اگر جس کو بچے نہیں ملے یا جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا کیا قصور ہے نا؟ آپ نے اس زندگی سے کیا کمایا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی تحفے میں $50 دے دے، آپ کے باپ آپ کے ہاتھ میں $500 رکھ دیں، ہے نا، تحفے میں مل گئی۔ اور ایک وہ ہے کہ خود کیا کمایا۔ مرد کماتے ہیں نا، $1 $1 کما کے تو پھر ہی رات کو کچھ گھر میں لاتے ہیں نا، وہ محنت کے ہوتے ہیں۔ آپ کو ہاتھ میں مل جاتے ہیں، کہیں سے مل گئے، قدر نہیں ہوتی۔ عورتیں کیوں زیادہ خرچ کرتی ہیں؟ عموماً مشہور ہے
سچ ہے کہ جھوٹ یہ تو نہیں پتا، لیکن وہ اس لیے کہ انہوں نے کمایا نہیں ہوتا، مرد کما کے لاتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ زندگی سے میں نے ابھی تک کیا کمایا ہے، اور جب بھی کسی کو کوئی کچھ دے گا تو حساب ضرور مانگے گا۔ آپ کسی دوست کو کہتی ہیں کہ میرے لیے یہ اور یہ فلاں چیز، آپ جا رہی ہیں نا بازار تو آپ ہی لے آئیے گا، میں نہیں جا رہی یا میں نہیں جاتی، وہ آپ کو $100 دیتی ہے یا €100 دیتی ہے یہاں کے حساب سے، اور کہتی ہے یہ وہ 2-4 چیزیں لے آئیے گا۔ اب وہ چلی گئی، رات کو دیر ہو گئی تھی، اس نے کہہ دیا میں لے آئی ہوں کچھ چیزیں، جو ہی آپ اگلے دن اس سے ملیں گے نا تو پھر وہ آپ کو دکھائے گی کہ اس نے کیا لیا، اور اینڈ پہ کیا ہوگا؟ حساب کتاب۔ آپ نے مجھے €100 دیے، یہ €20 کا جوڑا آیا، یہ €15 کی جوتی آ گئی، یہ آپ کے بچے کے کپڑے ہیں، اور یہ بھی ذرا مجھے اچھا لگا تھا، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ لے لیجئے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اینڈ پہ وہ €100 کا حساب، یا اس میں سے کچھ بچ جائیں گے یا کچھ آپ کو مزید دینے ہوں گے۔ یہ تو نہیں آپ کرتے جب دے رہے ہوتے اسی وقت ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی اس کے ساتھ گن رہے ہوتے ہیں، حساب اپنائیت جہاں ہوتی ہے نا وہ بعد میں ہوتا ہے، اور جہاں پتہ ہی نہیں یہ لے کے آرڈر دے کے بھاگنا جائے، وہ کہتے پہلے پیسے دیں پھر برگر بنائیں گے آپ کا، فرق ہے نا۔ تو جہاں ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کہتے بعد میں لے لوں گی، اللہ نے بھی آپ سے کہا میں بعد میں لے لوں گا، اللہ کا آپ پہ ٹرسٹ تھا کہ آپ بھاگ نہیں سکتے، اور کہاں بھاگیں گے؟ واللہ محیط بالکافرین کے لفظ ہیں، سورہ بقرہ میں آپ پڑھ لیجئے، بالکل جہاں منافقین اور کفار کے تذکرے پورے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قیامت کے ناموں میں سے یوم الحسرہ، حسرت کا دن ہے نا، اور عربوں کا طریقہ کیا تھا کہ جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی اس کے اتنے ہی نام رکھے جاتے تھے۔ قیامت کے دن کی چونکہ بڑی اہمیت ہے تو کہیں اس کو القاریہ کہا، حادثہ عظیم، کہیں الحاقہ کہا، حق ہونے والی، ہونی شدنی، کہیں اس کو یوم العاصفہ، آزفہ، یوم العاصفہ، قریب آنے والی، اور کہیں یوم التغابن، غبن، دھوکہ، فراڈ کا دن، کبھی اس کو الواقعہ کہا، کہیں الغاشیہ کہا، کہیں الطامہ کہا، اور یہاں ہم پڑھیں یوم القیامہ کو یوم الحسرہ، جس دن کافر ہوں کہ فاسق ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی درجے کا ہو، اس دن ہر بندہ حسرت کر رہا ہوگا، اور جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی تو حسرتوں کی کوئی انتہا نہیں، جن کو جنت میں ڈالا جا رہا ہوگا ان کو بھی حسرت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جنتی کو جنت میں جانے کے بعد اور کسی چیز سے حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحوں کے جو اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارے۔ سوچئے، حسرت، ندامت، افسوس اور پریشانی، پشیمانی، کچھ اور ہی کر لیتے۔ آپ کو غم نہیں لگ جاتا کہ آپ 10 کی چیز لے آئیں تو اگلے دن وہ جا کے دیکھے تو 5 کی ہوئی ہو، تو آپ کہتے ہیں ذرا ایک دن صبر ہی کر لیتی، کیا ضرورت تھی اتنی؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کا دن بڑا مصروف دن ہوگا، اور اس دن چاروں طرف بہت کچھ ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے اس دن اس کی زندگی بھر کی جمع تفریق کا حساب مانگیں گے۔ سناؤ کیا کر کے آئے ہو، کیسے کر کے آئے ہو۔ اور قیامت کا دن کیا ہوگا کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ آخری پارہ پڑھ لیجئے نا، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ سورہ انفطار پوری شروع کی 5 آیتیں تصور میں لائے نا تو کسی بھوت بنگلے کا بھی کیا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھول دی جائیں گی۔ اور وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، جب زمین ہلا ماری جائے گی شدت کے ساتھ اور زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال دے گی، اور آسمان پگھلی ہوئی تانبے کی طرح ہوگا، کالمہل، السماء کالمہل۔ کہیں آتا ہے پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، کالعہن المنفوش، دھنکے ہوئے رنگ برنگے اون کے ریشے ہوں گے، اور رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، گہرے جگری
گہرے جگری دوست کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کا حال چال نہیں پوچھے گا۔ تو یاد رکھیے کہ حسرت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ آتی آتی چھن جائے، یعنی حسرت کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کے نہ ملنے کو یا چھوٹ جانے پر جو حسرت ہوتی ہے، گویا کہ آپ کہیں کہ حسرت وہ خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ پچھتاوا، یہ سب اس کے لفظ ہیں، پشیمانی۔ تو آخرت کی اس زندگی میں جو حسرتیں ہوں گی اس کو آج ہی دیکھ لیجئے اپنی زندگی میں۔ خاص طور پہ آج ہم جس مصروف دور سے گزر رہے ہیں نا، اس میں سے بہت ساروں کو یہ بات بھول چکی ہے کہ ہمیں ایک دن موت آئے گی، اور جس دن موت آئے گی اس وقت مہلت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہمارے اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم آئندہ زندگی میں خوش رہیں یا پھر حسرت اور ندامت ہمارا مقدر بنے۔ اور یاد رکھیے کہ بالکل سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں اللہ نے متقین کی خوبیوں میں کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت کا لفظ ایک بہت جامع لفظ ہے، سب سے آخر میں آنے والا، دی لاسٹ، کمپریہنسو ورڈ ہے، بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے آخرت کا لفظ، کیونکہ جب تک آپ اور میں آخرت کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے ہمیں باقی چیزیں بھی نہیں سمجھ آتی۔ اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے قیامت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قیامت کا دن ڈے آف ریگریٹ ہوگا، یا اس دن بہت سارے ریگریٹس ہوں گے۔ دو لفظ ہیں، دو مختلف لفظ ہیں، ایک ہے قیامت کے دن کی حسرتیں، یہاں یہ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ ریگریٹس آف دی ڈے آف ججمنٹ، اور یہاں اللہ کیا استعمال کرے؟ وہ تو ہے ہی ریگریٹ کا دن، سمجھ رہے نا؟ ریگریٹس آف دی ڈے آف قیامہ یہ الگ لفظ ہے، اور ڈے آف ریگریٹ یہ بالکل ڈیفرنٹ لفظ ہے۔ دونوں کو دیکھ لیجئے۔ جتنا زیادہ آج اپنی زندگی کا مس یوز کیا ہوگا اتنی زیادہ حسرت ہوگی، اتنا زیادہ ہوگا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کیا حقیقت میں ہمارا ایمان بالآخرہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کبھی کبھی خبر ہوتی ہے، بس انفارمیشنز ہوتی ہیں، ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ آپ میں سے سبھی نے تقریباً سنا ہوگا کہ کینیڈا کا ایک شہر ہے جس کا نام نیاگرا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی واٹر فال بہتی ہے جس کو نیاگرا فال کہتے ہیں، سنا میں نا؟ آپ میں سے بہت ساروں نے ٹی وی پہ، ویڈیو میں، نیٹ پہ جا کے دیکھا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے 10-20% لوگوں نے جا کر ان پرسن بھی وہ دیکھی ہوگی نا، اور کچھ نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کوئی دیہاتی گاؤں والا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں تم نے نیاگرا دیکھی ہے، وہ ہو سکتا ہے پاکستان کے کسی شہر کا نام لے کے سمجھے کہ یہ ناروال کا پوچھ رہے ہیں، ہے نا؟ کیا آخرت کے بارے میں مجھے صرف علم ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، یا میں اس کو بالکل ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میں ہوں ہی ڈے آف ججمنٹ میں کھڑا ہوا؟ ہمارے اسلاف خود کو اس دنیا کا مسافر اور اس دنیا کا مقیم سمجھتے تھے۔ آپ کبھی خواب میں کچھ دیکھیں نا اور آنکھ کھولے تو آپ کہتے ہو میں ادھر ہوں۔ ان کا حال دنیا اور آخرت کے معاملے میں بالکل ایسا تھا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ خواب آخرت کے اتنے دیکھتے، اتنا کچھ آخرت کے بارے میں سوچتے کہ جب ہوش آتا تو کہتے ہو ہم ادھر ہیں ابھی۔ یعنی یہ دنیا ان کو خواب اور آخرت ان کو حقیقت دکھتی تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اس دنیا میں ایسے جیو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ چلتے کوئی مسافر ہو۔ ایک ایئرپورٹ پہ آپ دیکھیے سارا دن کھیپیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ آپ کبھی امیگریشن کی لائن میں کھڑے ہو نا، جو ہی فلائٹ آئے گی 100-200 بندہ آ کے لائنوں میں آپ کے پیچھے لگ جائے گا، اور اگلے جاتے جائیں گے، پھر آپ کا نمبر آئے گا، پھر آپ سامان لے کے پتہ ہی نہیں کدھر ہے۔ بالکل ایسے کسی ایئرپورٹ کو ذہن میں لائیے۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں نا لفظ آخرت تو چند چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ نمبر 1 لکھیے،
انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. آئی ایم آنسریبل، آئی ول بی کویسچنڈ. وہی جو $100 کا حساب نہ کسی نے لینا ہو، پاؤنڈ دے دیا آپ کو، یوروز دے دیے، حساب نہیں لینا، آپ تھوڑے ریلیکس ہو جائیں گے. اور اگر کسی نے آپ سے حساب لینا تو آپ آنا پائی گنیں گے، بھئی اس نے تو مجھ سے ایک ایک پیسہ پوچھنا، بلکہ پرچیاں سنبھال کے رکھیں گے. کچھ ہسبینڈ کر کے خرچے کے لیے دے دیتے ہیں، پھر پوچھتے بھی نہیں خرچہ کیا دیا، کیا لیا، کیا از فائن. لیکن کچھ آنا بھائی پوچھتے ہیں تو ان کی بیویوں کی جان پہ بنی ہوتی ہے نا. تو نمبر 1 یاد رکھیے کہ اللہ نے مجھ سے اس زندگی کی نعمت، اس کرنسی کا حساب لینا ہے. دوسری بات لکھ لیجیے آخرت کے ناطے سے کہ دنیا کا یہ جو موجودہ نظام ہے نا، جس میں آپ اور میں سسٹم، یہ ابدی نہیں ہے، یہ ٹائم باؤنڈ ہے، ایک وقت پر ہے. میری موت کب ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ جو میری موت ہوگی نا وہ میری قیامت ہوگی. اور اس پوری دنیا کی اور انسانیت کی موت کیا ہے، قیامت کی اصل صورت، یہ اللہ کو پتا ہے. اور تیسری بات لکھ لیں کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم بنائے گا، اور اس میں پوری انسانیت کو شروع سے لے کے، جو آدم سے لے کے پیدا کیے گئے قیامت تک، دوبارہ زندہ کرے گا، سب کو جمع کرے گا، پھر ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور شرًا يَرَهُ بھی ہے. چوتھی بات نوٹ کریے عقیدہ آخرت سے متعلق کہ کامیابی یا ناکامی، اس کا اصلی معیار ہماری اس موجودہ زندگی کی خوشحالی یا بدحالی سے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو. آپ نے کبھی میٹرک کے پیپر دیے ہوں گے، بورڈ کے. ہمارے دور میں جو اسکول سسٹم تھا اس میں کیا ہوتا تھا، سارا سال کلاس ٹیسٹ بھی ہوتے تھے، پھر ششمائی امتحان بھی ہوتے تھے، 3 مہینے کے بعد بھی ہوتے تھے. کوئی اسٹوڈنٹ سارے سال بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتے رہے، این وہ پیپر جب کہ اس کو اگلے درجے میں، جس کو سالانہ امتحان کہتے تھے یا آخری، اس میں بیمار ہو جائے، فیل ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے، نہیں جا سکتا اگلے سال میں، اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا. آپ جتنا مرضی کہیں دیکھیں اس کا سارے سال میں اتنے اچھے نمبر آتے رہے، ایسا ویسا ہے، تو وہ ایگزامینر کہے گا پیپر پہ تو نہیں لکھا ہوا. بالکل یہی کیفیت اپنی محسوس کریں. اللہ کے نبی کے صحابہ کانپتے تھے. ایک صحابی تھے وہ بہت پریشان رہتے تھے، جس میں ابو ہریرہ کا نام بھی آتا ہے. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، علم دوست ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، تو گھبرانا کس بات کا. تو جو بھی وہ صحابی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ابھی تو میں اچھے کام کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے سمجھ دی، بوجھ دی، میں اسلام قبول کر آیا، اللہ کے نبی کا ساتھ ہے، میرا ایمان بڑھا ہوا ہے. مجھے غم یہ ہے کہ جب میری موت آئے گی اس وقت میں کیا کر رہا ہوں گا، کیونکہ آخری چیز ہی اہم ہوتی ہے نا. اب سارا وقت کھانا بنائے لیکن آخری وقت میں دم میں چاول ڈھیلے ہو جائیں، آخری وقت تک جان پہ نہیں بنی ہوتی. کوئی بھی کام کریں، اینڈ ویل از گڈ ویل. تو آپ کا میرا ایمان ہے کہ اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں آخرت کی کامیابی کا ثبوت نہیں ہے. اور یاد رکھیے آج ہمارا کامیابیوں کا معیار بدل گیا. آج ہم اپنی اولاد کی کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ان کی تعلیم، ان کا سٹیٹس، پھر ان کا کوئی ان کے نام کے ساتھ ڈگری کا لگنا، پھر اچھے گھر میں شادی ہونا، پھر شادی کے بعد اس کا ان دونوں کا الگ رہنا، اپنا گھر بنانا، پھر 1-2 سال میں بچہ ہو جائے. کہتے ہیں بچے بڑے کامیاب ہیں. کبھی آپ نے پوچھا 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ وہ تو پڑھ ہی لیں گے نا، ہم نے بھی کون سا جلدی شروع کی تھی. لکھیے جب ہمارا کامیابی کا معیار بدلتا ہے نا تو ہماری کوششوں کا رخ ہی بدل جاتا ہے. آج ہمارا کامیابی کا معیار بدل گیا تو آج ایز اے پیرنٹ اور ایز اے کڈ ہمارا رول بدل گیا
کسی کو صرف ایک اچھا کھانا پکا کے 7-8 طرح کے ڈشز بنا کے دعوت کھلانا ہے، دیکھیے ذرا صبح سے دوڑیں لگ رہی ہوتی ہیں. کسی کا گول یہ کہ آج میں نے سب سے خوبصورت دکھنا ہے شادی ہال میں، سارا دن اس کا بھاگ دوڑ کا رخ دکھائے گا کہ وہ تیار ہونا ہے، اس کے کپڑے لینے، اس کو جیولری والی لینی، یہ کرنا وہ کرنا، جو گول وہی رول. جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی کو اتنا خوبصورت گزار لیا نا کہ جب رب ان کو دیکھے تو رب بھی خوش ہو جائے، اور جب یہ رب کو دیکھے تو یہ بھی خوش ہو جائیں، راضیۃ مرضیہ، وہ خوش نصیب ہے. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے عقید آخرت کی بنیاد پر کہ اس دن صرف 2 ٹائپس رہ جائیں گی. انسان 2 گروہوں میں، تیسرا کوئی نہیں ہوگا. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، کچھ شقی بدبخت، اور وسعید خوش بخت ہوں گے. سورۃ ہود کی آیت 105 ہے یہ، یا شقی یا سعید. ایک طرف جہاں خوشیاں اور مسرتیں ہوں گی تو دوسری طرف حسرتیں اور ندامتیں ہوں گی، افسوس اور پشیمانیاں ہوں گی. تو ایسے ہی دن کے لیے اللہ کہتے ہیں حسرت کے دن سے آگاہ کر دو، کیونکہ ان کا انجام بڑا بھیانک سامنے آنے والا ہے. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. اس کو تو پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ چوری پکڑی گئی، یہ ابھی بھی غفلتوں میں منہ پھیر رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کو ایمان نہیں ہے. تو حسرتوں کے دن میں سارا سیٹ اپ بدل جائے گا. دیکھیے اس گھر میں درس تھا نا، یا کسی کے بھی گھر میں کچھ ہوتا ہے نا تو سیٹ اپ چینج کیا جاتا ہے. جتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے نا اتنی چیزیں زیادہ ہلائی جلائی جاتی ہیں. قیامت کا دن ایک بگ گیٹ ٹوگیدر ہے، اگلے پچھلے جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ سورج چاند کو بھی ان کی جگہ سے ہٹایا جائے گا، اور ہر صاحب حق کو اس کا پورا حق دیا جائے گا. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن کی آیت 17 میں کہ آج ہر متنفس، یہ نہیں کہ انسان، نفس سانس لینا، نفسہ کہتے ہیں سانس، تنفس، نظام تنفس کس کو کہتے ہیں؟ ریسپیریٹری سسٹم کو، لنگز جس میں کام کرتے ہیں، جس میں آپ سانس لیتے ہو. فرمایا الیوم تجزا کل نفس، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، اور آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت سے محرومی سے بڑھ کر اور کیا حسرت ہوگی، اور اس سے بڑھ کر افسوس اور کیا ہوگا. تو حسرتوں کے دن جب یہ معلوم ہوگا کہ حسرت کرنے والوں کی مہلت عمل ختم ہو گئی تو ان کی حسرت میں اور اضافہ ہوگا. اور پھر اولین والآخرین، یا اہل الجنہ حل تعرفون ھذا، یہ پکار دل پر لیجئے. مینڈے کی شکل دکھا کر پوچھا بتاؤ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتے ہیں، کیونکہ موت ابھی تو پیچھے ہی نہیں ہوئی تھی، سب یاد ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دن کی حسرتوں سے بچنے کے لیے آج فکر کریں. آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی ہم قرآن پاک کی مدد سے یہ موضوع سمجھ رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے اور کتابیں بھیجی، یہ بہت انیوژل واقعہ تھا. انسانوں میں کسی کو معصوم قرار دے کر دنیا میں بھیجنا، اور اسی طرح سے اتنی کتابوں کو بھیجنا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا. کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، تمہیں خبر ہی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اور سورۃ زمر کی اگر آپ آیتیں پڑھیں نا تو اس میں آپ کو بالکل ایسے لگتا ہے، آخر ہے بالکل 56 آیت ہے سورۃ زمر کی، ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی نفس،
یا حسرتم علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے حسرت مجھ کو اس بات پر جو میں نے اللہ کے حق میں کمی بیشی کی۔ تو ذرا لسٹ بنائیے، سب سے پہلا کام کیا ہے جس پہ اس دن حسرت ہوگی؟ میں ہلکا ہلکا بولوں، نہ بھی لکھ سکے تو دل دماغ پہ تو رہے گا، اللہ کے حق میں کمی کرنے والوں کی حسرت ہے۔ کیا کہتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر، کمی بیشی جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ کبھی کی ہم نے اللہ کے حق میں کمی؟ دنیا جب بھی کسی چیز میں ہماری بڑھے گی نا، تو جو کمی نکلتی ہے وہ اللہ کے حق میں نکلتی ہے۔ دیکھیں نا کہ یہ ٹیبل ہے، اس پہ اگر آپ 2 چیزیں رکھ دیں گے تو جگہ بہت سی بچ جائے گی، لیکن اگر یہ پہلے ہی بھرا ہوگا تو کچھ رکھنے کے لیے کچھ اٹھانا پڑے گا نا۔ ہم نے اگر دنیا اپنی اور زندگی اتنی کو رکھی ہوتی نا کہ پھر بھی ہماری دنیا کے اس ٹیبل میں بہت جگہ ہوتی، تو جتنا مرضی اللہ کا رستہ اللہ کا اختیار کرتے، اللہ کو وقت دیتے، مال دیتے، پھر بھی بہت جگہ تھی۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دنیا کے اس ٹیبل کو پہلے دنیا کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب گھسیڑ گھسوڑ کے نا تکے شاہی زبردستی ہم کو اللہ کے نام کی ایک ڈش رکھ دیتے ہیں۔ امیجینیشن میں لائی نا ایک ڈائننگ ٹیبل کو، آ جاتی ہے، کوئی نہیں، اتنی کو تو جگہ پھر بھی ہوتی ہوئی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے ایک اور بھی ہے، لینی ہے، ذرا دور سے لانی پڑے گی، آج فاصلہ دور کا، اب پریشان۔ اور جہاں ہم نے اپنے کنجسٹڈ ٹیبل پر 2 سے 3 ڈشیں رکھی، گھر والوں نے کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا جو تم کدھر چل پڑی ہو، جگہ تو ہے نہیں، وقت تو تمہارے پاس پہلے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے اللہ کے حق میں کمی۔ ہم نے اللہ کا حق بھی بندوں کو دے دیا۔ جب قرآن پڑھتا ہے نا انسان تو لوگوں کے حق نہیں ہم لیتے، اصل میں جو ان کو پہلے ہی زیادہ دے دیے تھے نا اللہ والے بھی، وہ واپس مانگتے ہیں ہم۔ تو یہاں وہ حال ہے نا کہ کسی کو ادھار دے کے جب ادھار بھی مانگو واپس تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ کرتی ہے کہ جس میں ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو اللہ کے نام پر کیسے پوری کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے حق میں کمی کرنے والوں کی حسرتیں بڑی سخت ہوں گی۔ اور یاد رکھیے کہ منکرین حق کو قیامت کے دن حسرتیں بطور سزا دی جائیں گی۔ کیوں بھلا؟ کہ دیکھو اگر یہ کمی بیشی نہ کرتے تو تمہارا ٹھکانہ کتنا خوبصورت ہونا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل احد الجنہ، تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا اوری مقعدہ، مگر یہ کہ دکھا دیا جائے اس کو اس کا ٹھکانہ، من الناری، آگ کا، لو اساء لیزداد شکرا، اگر وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا تو جہنم میں اس کا یہ ٹھکانہ ہوتا تاکہ وہ اللہ کے فضل پر زیادہ شکر ادا کرے۔ یعنی جنتی کو جہنم والا گھر دکھایا جائے گا اور جہنمی کو جنت والا۔ ہر بندے کے ہم میں سے 2 گھر ہیں، نہیں بھی ہے نا دنیا میں اپنا گھر تو فکر نہ کریں، کوئی فرض نہیں ہے اپنا گھر لینا، سنت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا گھروں پہ پیسہ ہی نہ لگاؤ۔ 4 دن کی زندگی کے لیے ہم 100 سال کے پلان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، 30 سال میں تو گھر بھی اپنے نہیں ہوتے۔ اپنا نہ پورا ہو تو بچے کا گھر لے لیا، اب اس کو شروع کر دیں۔ فرق کیا ہے کہ آپ جنت کا گھر دیکھیے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ جہنم والا کیوں دکھایا جائے گا؟ تاکہ خوش ہو جاؤ کہ اگر میں غلط کام کرتا تو میں نے ادھر آنا تھا۔ اور دوسری طرف حسرت، اب کیا فائدہ ہے، تو حسرت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سزا ہوگی بندے کے ہاتھ میں کہ یہ تم نے کیا کیا۔ اسی طرح ایک اور حسرت ہوگی قیامت کے دن، اور وہ کیا ہوگی کہ نیکیوں کے پہاڑوں کو ضائع ہوتا دیکھ کر حسرت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ یہ سب روایتیں موسٹلی صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس دینار نہ ہو اور درہم نہ ہو۔
آپ نے فرمایا نہیں، ان مفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لایا ہوگا، مگر اس کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، اور یہ سارے مدعی یعنی دعوے دار بن کر اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے اور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ ان کو مفلس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن دعویٰ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ ان کے ذمے اب اس کے گناہ ڈال دیے جائیں، اور پھر وہ جہنم میں منہ کے بل گرا دیا جائے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے 2581 اور ترمذی میں 2418 ہے، اور صحیح الجامع میں 87 نمبر کی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس دن انسان کو اپنی نیکیوں کے ضائع ہوتے چیزوں کو دیکھ کر افسوس ہو رہا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ایسے معاملہ ہوں گے نا، اس وقت کر کچھ نہیں سکتے، اب کیا فائدہ ہوگا؟ آج ضرورت ہے اس وقت کو سامنے رکھ کر نیکیاں کرنے کی۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن کی حسرتوں میں اللہ کی راہ سے روکنے والوں کی حسرت ہے۔ سورۃ انفال کی آیت 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت ہی بڑی حقیقت بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اعمال جب ظاہر نیک معلوم ہوتے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ دعا کیجیے اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ کے ہاں ان کے اعمال کا ذرا برابر وزن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1، یہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے تھے، کوئی اور فائدہ لینا تھا۔ دوسری بات ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے، بدعت ہے، فیبریکیٹڈ تھنگز ہے، من مانے طور طریقے ہیں، اور بھی وجوہات ہوں گی، رزق حلال نہیں تھا، دلوں میں کینہ تھا، بغض تھا، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ تو جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی وہاں ایک ایک کر کے نیکیاں ضائع ہوں گی، ذرا سوچئے لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فرقان کی آیت ہے 23، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ کبھی ڈسٹنگ کی ہے گھر میں؟ یہاں تو ضرورت کم ہی پڑتی ہوگی۔ ایک دن گھر میں ڈسٹنگ نہ ہو تو مٹی سے چیزیں بھر جاتی ہیں ہمارے ملکوں میں، اتنی خشکی ہوتی ہے نا۔ سوچئے ساری زندگی کی محنت اکارت گئی، رائے گاں گئی۔ جن اعمال پر نجات کا تکیہ تھا انہیں غبار بنا کر اڑا دیا گیا۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اعمال جنہیں نیک سمجھا جا رہا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں تھے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں unexpected، سڈن، اچانک۔ اور یہ سورہ زمر کی آیت 48 ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو کیا پتہ چلا حسرت کی صورت میں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کیے۔ لیجئے سورۃ الانفال آیت 36 کو، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ۔ ذرا امیجن تو کیجئے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے پہ مال لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ مکہ والے لگاتے تھے نا، پھر وہ جو بدر سے قافلہ بچ کے گیا انہوں نے کہا یہ سارا مال ڈونیٹ کر دو، مسلمانوں کے خلاف لگائیں گے۔ آج ہم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے پہ مال لگانا۔ ہاں وہ غیر مسلم اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، میڈیا اور اتنی مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، آپ میں نہیں کرتے۔ ہمارے گھروں میں انڈائریکٹلی لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیا چیزیں روکتی ہیں؟ زندگی ایلیبوریٹڈ، شادی بیاہ، دعوتیں، کھانے پینے، جینے مرنے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ نمازیں بھول گئے لوگ۔ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ سوچیے ذرا،
یعنی آج اپنے اوپر لے کر سوچئے ہمارے لائف سٹائل میں کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کو نیکیوں سے روک دے؟ آج وقت کیوں نہیں ہے ہمارے پاس قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا؟ نمازیں کیوں لیٹ ہوتی ہیں؟ اور وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی کیوں اتنی پھیکی پھوکی نمازیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارا مال کدھر جاتا ہے، ہمارا وقت کدھر جاتا ہے. لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. اللہ کہتا ہے پس وہ اس کو خرچ کرتے ہی رہیں گے مگر آخر کار یہی کوششیں ان کی حسرت کا ذریعہ بنے گی. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کفار کو گھیر کر جہنم کی طرف لایا جائے گا. تو کیا پتہ چلا اللہ کی راہ سے روکنے میں جو کچھ کیا. اور اگلی حسرت لیجیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلانے والوں کی حسرتیں قیامت کے دن کیا ہوں گی. قرآن میں آتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. تصور میں لائیے، بالکل سامنے رامنے. جیسے آپ کاؤنٹر پہ جائیں اور اندر کوئی کھڑا ہے ونڈو پہ، آپ کو دیکھ رہا ہے کدھر ہے، پاسپورٹ دکھاؤ، کرونا ٹیسٹ دکھاؤ، ویکسین کی کہ نہیں. آپ اپنے اس ٹاپک کو کرونا کی لائف سے بھی جوڑ کے دیکھیں، کیونکہ یہ پوری سیریز لائف بیفور اینڈ آفٹر کرونا. اب تو لوگوں کو حسرت ہوگی کہ ابھی تک حج عمرہ ہم نے کیوں نہیں تھا کیا. آپ کہتے ہیں کہ اب عمرہ جو کھل بھی گیا ہے، ہمارے اپنے ساتھیوں میں قریبی کے انہی کی بات بتا رہی ہوں، جو آپ کے واٹس ایپ نیوز چینل سے آتی ہے اس کو تو میں نہیں مانتی، لیکن اپنے ہی ساتھیوں میں کہ ایک عمرے کی اجازت ہے آپ کو. لوگوں نے بھی کھیل بنایا ہوا تھا نا، 20 عمرے کر کے آتے تھے صبح شام. بس ہم صرف 3 گھنٹے کے لیے آپ کے ایپس کے اندر ٹائم نوٹ ہوتا ہے. صرف احرام پہنے ہوئے لوگ جو عمرے کی نیت سے آئے ہیں ان کو حرم کے اندر نیچے جانے کی اجازت ہے، صرف 3 گھنٹے، ونس اے ویک، ونس اے وائل. باقی دوبارہ آپ نہیں جا سکتے نیچے. 5 نمازوں میں اوپر کے ڈورز میں سے باہر سے صرف نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یا اوپر سے آپ جو بھی دیکھیں. تو یاد کریں گے نا وہ وقت جب ہم عمرے کر کے آئے تھے، آدھی رات کو اٹھ کے بندہ بھاگتا ہے مسجد میں، وہاں جا کے اور کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا نہیں تم بازاروں میں پھرو، وہاں بڑی برانڈیڈ چیزیں ملتی ہیں، تم وہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے بفے کھاؤ، آدھا چکھو پھر پھینکو، آدھا کھاؤ. ٹریش کے تو وہاں ٹرک نکلتے ہیں کہ جو صرف آپ کے ٹیسٹ چکھے ہوئے کیے ہوئے کھانوں کے پھینکنے سے ہوتے تھے. تم وہاں جا کے بھی سیدھے نہیں ہوئے، اب گھر بیٹھو. حسرت ہوگی، افسوس ہوگا. تو جو دنیا میں نماز کے لیے اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہو، وہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت کا کیا اس کو ہوگا یقین. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، قالوا بلا وربنا، یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب، یہ حقیقت تو ہے. یعنی مانتے ہم نہیں تھے لیکن یہ واقعی اٹس ریالٹی. جواب ملے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اب چکھو اس کا عذاب، یعنی عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی وجہ سے. اور اسی طرح سے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اللہ کہتے ہیں نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. یقین کریں اس وقت امت مسلمہ سے میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کوئی نہیں آنی قیامت. یہ جو آیت ہے نا سورۃ الانعام کی آیت 30 اور 31 ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی مولوی ڈراتے بہت ہیں، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں قد خسر، خاسین را کا لفظ ہے، خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے گی، وہ گھڑی سامنے آ جائے گی. قالوا یا حسرتنا، پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے حسرت ہمیں، الا ما فرطنا فیہا، جو اس کمی بیشی پہ جو ہم نے کی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، پھر ان کے کمروں پہ بوجھ اٹھائے جائیں گے، یعنی وَيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ. ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. ذرا ذہن میں کسی کلی کو لائیں،
بہت سامان کمر پہ رکھ کر کوئی بیچارہ مزدور جا رہا ہے گھنٹوں کی گھنٹے، اور اس دن بوجھ ہوگا گناہوں کا. پھر اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. اگلا عمل لیجئے. حسرت کی ایک اور وجہ رسول کا ساتھ نہ دینے والوں کی حسرت ہے، جنہوں نے زندگی میں رسول کی پیروی نہ کی اور اس کی جگہ میں دنیا میں کچھ اور لوگوں کو بڑا بنا لیا. صحیح حدیث پیش کی جاتی تھی، کہتے تھے نہیں ہمیں کسی کا قول دکھائیے، ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے مسجد کے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں. اور ان کا تو حال کتنا حسرت والا ہوگا. آپ نے یقیناً یہ آیتیں پڑھی ہوں گی، سورہ فرقان 27-28، بالکل سورت کے تتمے کی طرف جاتے ہیں وہاں. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. آج رسول کا ساتھ دینا عجیب بات لگتی ہے. اب ہم دین کے لیے اور کیا کریں، بس ہم کو اتنے نیک تھوڑی ہیں جتنے اللہ کے نبی تھے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن ذکری، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت ہی نہ مانی. بعد از جانی، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آئی تھی، یعنی جو نصیحت یعنی کتاب میرے پاس آئی تھی میں نے وہ مانی نہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا. خاص واقعہ تھا، ایک شخص مسلمان ہوتے ہوتے اپنے دوست کی بات پہ کفر پہ پلٹ گیا. نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ تھوک دیا دوست کو خوش کرنے کے لیے. یہاں لفظ فلانن سے اللہ نے بتایا تمہارا بھی کوئی فلاں ہوگا. کسی بھی جگہ نافرمانی کا کام، گناہ کے کام پہ کوئی مجبور کرے نا آپ کو، کر لو کچھ نہیں ہوتا. جہاں گناہ پہ تعاون ہوگا قیامت کے دن اس دوستی پہ، اس رشتہ داری پہ حسرت ہوگی. سگے بچے سے آپ کو نفرت ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، یا اس کی نافرمانی پہ آپ خاموش گواہ بن گئے. خاموش رہ کے کیا کروں، بیٹے کی خوشی کا معاملہ ہے، بیٹا ہے نا پھر کیا کریں، یہ بیٹی ہے نا، یہ بیٹی کے ماں باپ نہیں مانتے، بیکار بات ہے. سب سے ہی آپ ڈرتے ہیں اللہ کے سوا. اور ایسے لوگ پھر ایسے لوگوں کے پیچھے پھریں گے کہ جو حقیقت میں اللہ سے دور لے جائیں. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی پیش کی ہے ہمارے سامنے. یعنی پورا قرآن کھولے، صرف آپ کو میں آیتیں بتا رہی ہوں، ابھی زیادہ تو لمبی بات ہی نہیں ہم کر رہے. آپ سورہ بقرہ کی آیت 165 167 نوٹ کر لیجئے اور آپ آج ہی سوچ لیں کہ وہاں حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر ان کو سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ یہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کیا ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. پھر کیا فائدہ، دیکھیں نا تھانے دار کو آتا دیکھ کر چور چوری سے کیا بچے، اب تو ہتھ کڑی لگنی ہے. دنیا میں کچھ ایسے پیشواؤں کے پیچھے چلتے تھے کہ جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ بڑے اختیار والے ہیں، کل دیکھنا یہ ہمارے کام آئیں گے. آخرت میں دیکھیں گے وہ تو خود اپنی جان بچا رہے ہیں. دیکھیں نا کسی افسر نے کسی کو امید دلائی ہو، جو کہو گے کر دوں گا، بس ذرا مجھے یہ 10,000 دے دو، تو پتہ کیا چلا وہ مدد کیا کرے گا، وہ تو رشوت لینے کے الزام میں پکڑا ہوا ہے خود. اور جا کے یہ کہہ بھی دے گا نا کسی کو تو کہے گا اللہ کے واسطے مجھے مروانا نہیں، میں تمہیں 10 کے 12 دے دوں گا، یا نہ بولنا کہ میں نے تم سے کچھ پیسے لیے میں. اور استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا،
سورہ بقرہ کا یہ مقام آپ کو مجہول کے سیغے بھی یاد دلاتا ہے کہ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے، یعنی جو ان کے پیروکار بنے ہوئے تھے، بے تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے۔ وَتَقَطَّتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، مگر ان کے آپس کے رشتے ناطے سب کٹ جائیں گے۔ جتنی پیری مریدی، یہ فلاں بچائے گا، یہ کرنی والا، یہ کرنے، وہ سب پریشان ہوں گے۔ وہاں جا کے لوگوں کو جھوٹے لیڈروں کی بھی حقیقت مل جائے گی اور سچے مخلص بزرگوں کا اختیار بھی سمجھ آ جائے گا کہ ایک انسان کتنا کو کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا تھا۔ اور وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ ایک بار ذرا مجھے دنیا میں جانے کو دے، یعنی فیلنگ کیا ہوگی کہ وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع دیا جائے، جیسے یہ آج ہمارے بڑے ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، ہم دنیا میں ان سے بیزار ہو کے دکھائیں۔ اور یہ مشرکوں کے ساتھ ہوگا ساری زندگی۔ آپ سوچیں نا، کرسچنز کتنا منہ کھول کر کہتے ہیں جیزس ہمارے گناہوں کے کفارے میں سولی پہ چڑھ گئے، کل بچائیں گے، وی لو جیزس۔ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں کر سکیں گے کچھ، تو کیا ان کو حسرتیں ہوں گی، افسوس ہوگا۔ اور یہی بات اپنے امت مسلمہ کے ہر اس بندے پہ لگا لیں جو کسی درگاہ پہ بیٹھا ہے، ماتھا ٹیک رہا ہے یا وہاں خدمتیں کر رہا ہے، کیوں کہ چلو کل یہ بابا جی ہمارا کام کریں گے۔ نعرے لگانے والوں کو اس دن یہ حقیقت پتہ لگے گی کہ کوئی پیشوا رہنما آج وہاں ہماری مدد نہیں کر رہا، ناکامی اور نامرادی ہمارا نصیب بن گئی۔ پھر حسرت، دیکھیں نا، دنیا میں کسی کے کہنے پہ $10,000 لگائیں اور وہ بزنس ڈوب جائے تو کوئی 10 سال تو یاد رہے گا آپ کو، پھر کیا آ جائیں گے پھر پیسے۔ ان کی حسرت سوچیے جن کی زندگیاں ضائع ہوگی، اور دیر از نو ادر چوائس، کوئی دوسرا موقع ہی نہیں ہے۔ کیسے حسرتوں سے ہوں گے، ان کی پوری نہیں ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کو دکھائے گا۔ یہ بات آپ بار بار نوٹ کریں، وہاں دکھانے کی بات ہے۔ دیکھیں نا، جس چیز کی آپ ناقدری کریں پھر وہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے اور کسی اور کے پاس چلی جائے تو پھر آپ دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں نا۔ بس کہیں سے بیٹی کا رشتہ آیا، اچھا نیک شریف لڑکا تھا، آپ نے کسی اور ہی گمان میں تھے، آپ نے نہ کر دی، یا آپ کی بیٹی کو پسند نہیں آیا، ظاہر ہے اس کی شادی تو ہونی تھی، وہ خاندان میں کسی اور کی لڑکی کو لے گیا۔ اب جب وہ دوسری لڑکی کو بڑا خوش ہوتا دیکھتے ہیں اپنے گھر میں اور وہ بڑا اچھا خامن ثابت ہوا، جبکہ آپ کی بیٹی کا کوئی معاملہ عجیب و غریب ہی بات میں ہو گیا، تو حسرت نہیں ہوتی؟ اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی ان کے پاس۔ تو آج یہ زندگی میری آپ کی، میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، اور پیروی یہ جو کرنے والوں کے اور رہنماؤں کے جو واقعات ہیں نا، قرآن میں مکالموں کی صورت میں ڈائیلاگز ہیں۔ ایک طرف جو باتیں پیروی کرتے تھے ان کی حسرت اور ندامت ہے، تو دوسری طرف لیڈروں اور پیشواؤں کی بے بسی ہے۔ ایک اور جگہ لے لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنَ الْعَذَابِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ۔ اس جملے کو نوٹ کریے، لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا جَزَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَحِیصٍ۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نجات کی راہ دکھائی تو ہم تمہیں ضرور دکھاتے۔ اب برابر یکساں، چاہے ہم جزا و فضا کریں نہ کریں، صبر کریں نہ کریں، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ آپ یہ آیتیں اگر پڑھنا چاہیں تو یہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو ابھی تک کی بات کو سامنے رکھ کر سوچئے، کیا دنیا میں کسی کے پیچھے تو نہیں پھر رہی اور آنکھیں بند کر کے؟ لوگ عموماً آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ سوچ کے چلا کرے کس کی سن رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے علم لے رہے ہیں۔ یہ کوئی سستی چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز ہے؟ نہیں،
اور آپ کو ہوتا ہے کہ جب یہ حسرت کے مارے لوگ اپنے پیشواؤں سے مایوس ہوں گے نا تو کس کے پاس جائیں گے بھلا؟ پتہ ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں آئیں گے، شیطان کے پاس آئیں گے اور جا کر کہیں گے دیکھو ہم تمہاری بات مانتے تھے، تم ذرا ہماری مدد کر دو۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے گمراہوں کا بڑا امام تو ابلیس ہی تھا نا، اور اس سے جہنمی بات کر کے کہیں گے تو نے ہمیں مروا دیا، اب یہاں سے نکالنے کی کوئی سبیل پیدا کر۔ اس وقت پھر جہنمیوں سے وہ مکالمہ بولے گا اور تقریر کرے گا شیطان، جو سورۃ ابراہیم کی انہی آیتوں میں آگے ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جو سچا تھا، یعنی جنت کا، اور میں نے بھی جتنے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے تھے، میں نے کوئی نہیں پورا کیا۔ کتنا منہ کھول کے کہہ رہا ہے کہ میں وعدے پورے نہیں کرتا، اور پھر سارا تھوڑا سا ڈانٹے گا وما کان لی علیکم من سلطان، ویسے بائی دا وے میری تم پر کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی، الا ان دعوتکم، بس اتنی سی بات تھی، میں نے تم کو ایک دعوت دی، I just invite you, I did not order you، فاستجبتم لی، بس تم نے خوشی خوشی میری دعوت پہ لبیک کہا۔ نماز کی دعوت پہ لبیک کہتے نہیں تھے، گناہ کی دعوت پہ تم ناراض ہو جاتے تھے اگر تمہیں کوئی نہ بلائے۔ یعنی ایک سسٹر تھی، اور ایسی سسٹر بہت ساری ہیں، وہ کہتی ہیں درس میں نے 100 سے دوستوں کو بلایا تھا اور آخری وقت میں وہ بھی نہیں آ رہی، وہ بھی نہیں آ رہی، اور کچھ نے تو شروع میں ہی کہہ دیا ہم نے نہیں آنا۔ اور بیٹے کی شادی سے کوئی 15 دن پہلے کوئی فنکشن کیا اور کسی کو نہیں بلایا تو ناراض ہے، تم نے مجھے نہیں بلانا تھا۔ یعنی آپ شادیوں میں، مہندیوں میں، ڈھولک پارٹیوں میں، اپٹنوں میں اور سالگرہوں میں اور جسٹ اپنے گھر کی پارٹیز میں یا ڈنرز میں، لنچز میں کسی کو نہ بلائیں تو مقدمہ بن جائے گا آپ کے خلاف، ناراض ہوں گے لوگ۔ اور درس میں آپ بلائیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ اب روز ہی بلانے لگ گئی ہیں۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سوچ لیجئے۔ اور ابلیس صاف کہہ رہے فلا تلومونی، مجھے نہ ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے اوپر ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، آج میں تمہارا فریاد رس کوئی نہیں ہوں، وما انتم بمصرخی، اور تم بھی میری کو مدد نہیں کر سکتے، اور انی کفرت، میں نے کفر کیا، بما اشرکتمونی، جو تم نے میرے بارے میں شرک کیا، میں نے کب کہا تھا کہ میری مانو، من قبل وان الظالمین لہم عذاب علیم، یعنی شیطان وہ کہتے ہیں نا، وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا، آج نہ میں تمہاری سن سکتا نہ میں تم میری، لہٰذا تم مجھے برا نہ کہو، تمہاری مرضی ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت 22 اور اس کے اراؤنڈ کی آیتیں آپ جا کے خود پڑھیے، قرآن سیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد دل کتنا کھل جاتا ہے، اور کیا ان کے دل کی حالت ہوگی اس وقت جنہوں نے ساری زندگیاں شیطان کی امید پہ تو گناہ کی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ شیطان کو پوچھے گا، بھئی اس کا کیا ہے؟ پوچھنا تو ہمیں ہے، پوچھنا تو ہمیں ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو لے کر بیٹھے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو ہم اس دن کی حسرتوں سے بچانے کے لیے آج ہی بہتریوں کی طرف اور آج ہی نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ اور اسی طرح سے آپ قرآن میں پڑھیے، حسرت کا ایک اور منظر ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ کا مکالمہ، اعراف کا مقام ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پکاریں گے جنت کے لوگ دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، دیکھو ہم نے تو اپنے رب کے وعدے سچے پائے ہیں، کیا تم نے بھی سچے پائے ہیں؟ ہاں، اہل جنت اہل دوزخ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے تو جنت کے بارے کے وعدے سچے تھے، نعمتیں بھی ہیں، آنکھوں نے دیکھی بھی نہیں تھی، وہ سب مل گیا ہے، اللہ کے وعدے سچے تھے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ جو اللہ کے وعدے تھے وہ کیسے رہے؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی سچ پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ جواب آپ کو پتہ کیا ملے گا؟ قالوا نعم، جیسے کچھ شرمندہ ہو کے منہ نیچے ڈال کے کہتے ہیں ہاں ایسے ہی ہوا، ہمارے حق میں بھی جہنم کے سارے وعدے پکے ہو گئے، ثابت ہو گئے، کیونکہ انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ کاش اس حسرت سے پہلے اہل جہنم اس حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور اب اقرار کے سوا کچھ آ رہا ہی نہیں، مگر اب کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں نا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت،
اب پچھتائے کیا ہوت. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک پکارنے والا بیچ میں آ کے آواز لگائے گا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظالموں کے لیے، یعنی ان کو دور کر دو یہ باتیں جو کر رہے ہیں. یہ سورہ اعراف کی آیت 44 ہے. اور اسی طرح سے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کچھ پانی ہمارے اوپر ڈال دو. او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے کچھ، یہ ایک انگور ہمیں بھی پھینکنا، یہ ایک ذرا ناشپتی ہمیں بھی تو پھینکنا، ایک سیب تو دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی اس دن کوئی اللہ کی حد نہیں توڑیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی نہیں تو توڑتے. اگر 420 کرنے والے ہوتے تو وہاں بھی کہتے ٹھہر جو ذرا دیکھو کوئی فرشتہ تو نہیں دیکھ رہا، لو میں تمہیں بھی ایک دیتا ہوں. وہاں یہ جذبے ختم ہو جائیں گے. دنیا میں تو اللہ نے سب کو دیا، وہاں سے نہیں دینا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حسرتیں بڑھیں گی نا تو جہنم کا جو چوکی دار ہے نا، داروغہ، اس کا نام ہے مالک، اس کے پاس آئیں گے. تو ایک حسرت ان کی بھی ہے جو جہنم میں موجود ہیں. جب دیکھیں گے شیطان نے ہماری مدد نہیں کی، ہمارے بڑوں نے نہیں کی، جن کے پیچھے ہم چل رہے تھے ہمارے دوست ساتھی رشتہ دار کوئی نہیں، تو آخر ایک دن یہ اٹھیں گے اور جہنم کے داروغاؤں کے پاس آئیں گے، گارڈ مین، سیکورٹی مین، کچھ بھی کہہ لیجیے اپنی زبان میں. وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. دیکھیے اس پہ اتنا دل کٹتا ہے. دوزخ کے فرشتے جو دیوار باہر کھڑے ہوں گے ان کو کہیں گے اپنے رب سے کو ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے، ایک دن ذرا ٹیمپریچر بند کر دے. جواب سنیے، قالو، وہ پوچھیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے دلائل کے ساتھ؟ قالو بلا، ہاں آئے تو تھے. قالوا فدوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے اب پھر پکارو جو مرضی کرو لیکن کفار کی فرمائش ان کی دعا آج پوری نہیں ہوگی. یہ سورہ مومن کی آیت 49 سے 50 تک میں بات لکھی ہے. ذرا سا اندازہ تو کیجیے. حسرت کے مارے یہ لوگ جب جہنم کے اہلکاروں سے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف ایک دن کی کمی مانگ رہے ہیں تو وہ نہیں پوری ہو رہی تو باقی کہاں ہوگی. اور جب سب سے مایوس ہوں گے نا، پھر بندہ کہتا ہے تمہارا مینیجر کدھر ہے، وہ بڑا کدھر ہے، اور آخر پہنچ جائیں گے وَنَادَوْا يَا مالک. آخر میں پوچھتے پچھاتے مین جو فرشتہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کا کنٹرول دیا ہوا ہے اس کا نام ہے مالک. کہیں گے مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ٹھیک ہے ہم نہیں کچھ کہتے، ایک دن کمی 2 دن، بس اپنے رب سے کہہ دو ہمیں موت دے دے. کبھی کسی کا نشہ ٹوٹا ہونا تو کہتا ہے مجھے مار دو. کینسر کے مریض کے جو آخری دن کے بیماری کے دن ہوتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے ٹیکہ لگا دو. درد کی شدت ہوتی ہے. یعنی ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی. تیرا رب ہمیں موت دے، میں خاک بنا دے، میں دھول بنا کے اڑا دے تو اچھا ہے. قال انکم ماکثون، مالک فرمائیں گے تم یہیں پڑے رہو. لقد جئناکم بالحق، تمہارے پاس ہم حق لے کر آئے تھے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر کو لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، حق ہی تو ناگوار تھا. کوئی ذرا سا سوچے مالک کہ اس جواب سے اہل جہنم کی حسرت کتنی زیادہ ہوگی. اب تو فرشتے نے بھی نہیں مدد کی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کام نہیں آ رہا. سورہ زخرف کی آیت 77 ہے. سب سے مایوس ہو کے رب ایک ہی بات ہے کہ چلو چھوڑو. لیکن امیجنیشن میں اس نے بھی نہیں مدد کی، گیٹ مین نے نہیں کی، کلرکوں نے نہیں کی، پھر دروازے پہ پہنچے مین پرسن بھی کہہ رہا ہے نو، مینیجر بھی نہیں مان رہا، تو پھر کہیں گے چلو اپنے رب کے پاس چلتے ہیں. دنیا میں بھی اتنے وسیلوں اور واسطوں سے جانے کی عادت تھی نا رب کے پاس، تو وہاں بھی سب سے مایوس ہو کر پھر کہیں گے چلو نا اپنے رب کو پکاریں جن کو ہم دنیا میں بھولے ہوئے تھے. صدیوں تک پھر وہاں پکاریں گے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، سورہ مومنون کی بالکل آخری آیتیں پڑھ کے دیکھیں، رونا آتا ہے. 107 سے 111 بالکل سورت کا اینڈ ہے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہائے ہمارے رب
ہائے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی ہے، غلبہ پا لیا ہم پر۔ وَكُنَّا قَوْمَ الضَّالِينَ، ہم بھٹکے ہوئے تھے۔ رَبَّنَا اخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے ہمارے رب ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم یہی قصور کریں گے تو ہم بہت ظالم ہوں گے۔ ترس آ جانا چاہیے نا ان پہ، اب نہیں۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، کہا جائے کہ دھتکارے پڑے رہو ادھر، اخس خس خس، کتے اور سور کو وہ دھتکارنے کے لیے عرب لوگ بولتے تھے اخس اخسا اخسا، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ یعنی رحم کے قابل ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا، لیکن وہ رحم کے قابل نہیں تھے۔ اللہ ان کا جرم کیا بتاتے ہیں؟ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، میرا ان بندوں کا ایک گروہ تھا، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، وہ جو ہر وقت یہی کہتا تھا ہم رب پر ایمان لائے، ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو کبھی فنڈوس کہتے تھے، کبھی ملا کہتے تھے، کبھی ان کو ننجا کہتے تھے، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم تو ان پہ ہنستے تھے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، میں نے ان کو آج کے دن یہ جزا دی ان کے صبر کی وجہ سے، کیا کہ آج وہ کامیاب ہیں، آج وہ فائز ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ اللہ نے ان کو بہت کامیاب کر دیا، اور تم چپکے سے بیٹھے رہو، باتیں نہ کرو میرے سامنے زیادہ، اس لیے کہ اس دن تمہارے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا تمہیں پہلے بتایا تھا۔ دیکھیے اس دن کو اچانک بات تھوڑی ہوگی، یہ سارا کچھ تو پہلے سے چل رہا تھا اور ہونا تھا اور ہو کے رہے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس دنیا میں اس کی فکر کر لے۔ جتنا زیادہ آج آپ اور میں اس وقت اپنی زندگی میں اچھے کاموں کے فیصلے کر لیں، ارادے کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا۔ دیکھیے جب فیل جو ہو گئے تو اب کیا فائدہ، اب سال تو ضائع ہونا ہی ہونا ہے، تو پہلے سے بچہ پڑھ لے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ آج سوچا جائے، اور دیکھیں اللہ سے بھی کہہ دیا، اللہ نے بھی نہیں بات سنی، اب ان کو پتا ہے کہ خسرت ہے، ندامت ہے، پریشانی ہے، اور آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے اسی حسرت اور ندامت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، لیکن انکار حق کرنے والے ضدی تھے۔ سورہ یاسین تو آپ سبھی کو آتی ہوگی، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے ان بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہ گئے۔ یا سورہ یاسین کی آیت 30 ہے، یعنی ان کو سمجھ نہ آئی، یہ کھیل سمجھتے تھے، فن سمجھتے تھے، حالانکہ وما ہوا بالحزل، یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، قرآن ہے، کوئی بڑی بات ہے۔ اور سورۃ معارج کی آیات میں آتا ہے، سورہ الحاقہ کی آیت 48 سے 52 میں، تو اللہ نے ایک ایسی حسرت کا ذکر کر دیا کہ اگر آج یقین آ جائے تو ہم ادھر سے اٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ حسرت کا سبب ہوگا، اور یہ یقینی بات ہے نبی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی ان کو نہیں سمجھ آتی، کوئی بات نہیں، نہ سمجھ آئے، لیکن آپ کو آئے گا۔ تو کیا پتہ چلا ان ساری باتوں سے؟ قیامت کا دن، حسرت کا دن، اور حسرتوں کے دن کو قیامت کہتے ہیں۔ انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، زندگی ضائع کی، جو جنت سے محروم ہوگا وہ اپنی زندگی پہ حسرت کرے گا، لیکن اس وقت کی حسرت اور ندامت کسی کام کی نہیں۔ اور جو اللہ کے نبی کی حدیثیں اور قرآن کی آیتوں میں حسرتوں کے مناظر دیکھے گئے، اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ٹوڈے، الان، آج، ابھی شعوری طور پہ ایمان لائیں۔ کل تو آنا ہی ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
آج اس کی تیاری کریں. یہ جو زندگی کی تھوڑی سی گھڑیاں رہ گئی ہیں، کیا پتہ کسی لمحے کچھ ہو جائے. اور آج یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنجیدگی دے دے. زندگی میں سنجیدگی نہیں ہے نا تو نماز بھی کھیل ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا بھی کھیل ہے. ہم اس میں اپنے آپ کو کہاں رکھیں گے اور کیا ہوگا. تو یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ اپنی زندگی میں اچھے کام کیے ہوں گے وہاں حسرت کم ہوگی، اور جتنی زندگی ضائع کی ہوگی اتنا زیادہ برا حال ہو رہا ہوگا. اور جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے حسرت کا شکار ہوں گے تو سورۃ الاحزاب کی آیت 66 میں آتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار. کبھی کباب فرائی کیے، ایک سائڈ جب پک جاتی ہے نا پھر آپ اوپر سے نیچے کرتے ہیں، یہ ہے تقلب. ایسے پلٹے میں ڈال کے اس کو پھر گھی میں ڈالتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، دونوں طرف سے پک جائیں. یقولون یا لیتنا، پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پہ، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور سورہ ملک تو رات کو پڑھتے ہی ہوں گے نا. آیت نمبر 10 میں کیا آتا ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 10، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں میں شامل نہ ہوتے. آج رات کو جب پڑھیں گے تو دیکھیے گا. اور اسی طرح سے آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں کو حسرت ہوگی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. اللہ کہتے جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اور اس دن کافر پکار اٹھے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں خاک ہوتا. سورہ فجر آیت 24 میں کیا آتا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے سے کچھ سامان تیار کیا ہوتا، کچھ آگے پہلے بھیجتے. پاکستان جانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے سے سامان بھیج دو، جائیں گے تو چیزیں وہاں تیار ہوں گی. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والوں کی بھی حسرتیں ہوں گی. سورہ دخان کی آیت نمبر 12 ہے ربنا اکشفن العذاب انا مومنون. وہ کہیں گے پروردگار ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. اب کیا فائدہ ایمان لانے کا؟ پھر اسی طرح ایک اور لسٹ میں نام ہے شیطان کے دھوکے میں آنے والوں کی حسرتیں ہوں گی قیامت کے دن. سورہ ابراہیم کی جو آیتیں پڑھی ہیں یہ ساری اس میں ڈال دیجئے. وقال الشیطان لما قضی الامر والی. پھر عذاب سے رہائی نہ پانے والوں کی حسرتیں. سورۃ قیامت آیت 10 یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن انسان کہے گا بھاگ کے کہاں جاؤں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3159. آپ اور میں یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس حدیث کو سمجھ لیں. ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ عنہ، جب کوئی قوم کسی ایسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوتا تو وہ مردار گدے جیسی چیز سے اٹھتی ہے، اور وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی. الحمدللہ آج کی مجلس تو ایسی نہیں ہے، لیکن کیا ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہماری پارٹیاں، ہماری برتھ ڈیز ایسی تو نہیں ہوتی؟ وہاں تو اللہ کی بات کرنا جرم لگتا. اور اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں 3159 روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا. اللہ کرے کہ آج کا یہ درس آپ کی میری سفارش کا ذریعہ بن جائے. اور 2 صورتیں جو چمکتی ہوئی ہیں زہراوین، ان کو پڑھا کرو، یعنی البقرہ اور آل عمران، کیونکہ قیامت کے دن میدان میں وہ آئیں گی گویا کہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان یا 2 ٹکڑیاں ہیں جو اڑتے ہوئے جانور کی یعنی پرندوں کے جھنڈ لگیں گے، اور حجت کرتی ہوئی آئیں گی اپنے لوگوں کی طرف. اور سورۃ بقرہ پڑھ لو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس سے مقابلے کی تاب نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر حسرت سے بچا دے. قیامت کے دن یہ
انشاءاللہ سفارش بنے گی چھوٹی چھوٹی کوششیں. تو آپ کا میرا آج کا یہ دن ہمیں کچھ ایسے کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے جو ہمیں کل کی حسرت سے بچا دے. پہلی تو بات ہے کہ جزاک اللہ خیر ہماری سسٹر کا کہ انہوں نے اپنا گھر کھولا، آپ سب کو بلایا. اللہ نے یہ کوشش ہم سے قبول کی اگر تو انشاءاللہ خیر ہوگی. کل ہمارا پروگرام، کل ایک اور لیکچر ہے واللہ غالب علی امرہ. بڑا یونیک ٹاپک ہے. کبھی ہم کچھ اور سوچتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. کل کے لیکچر میں بلکہ خاص طور پہ ایک کسی کے گھر کا لیکچر ہے تو ان کی ریکویسٹ تھی کہ کیسے وہ پاکستان گئے بیٹے کی شادی پہ اور شادی سے ایک دن پہلے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے ہسبینڈ کی. تو واللہ غالب علی امرہ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو کل کا ٹاپک ہمارا کچھ اس میں قسم کا ہے. اور یہاں کا پیرس ٹائم کے مطابق فلائر پہ تو 5 ہی لکھے میں. اب دعا کریں کہ عصر کا ہی ٹائم ہے، شروع ہوتی ہے اس وقت. آپ لوگوں نے اگر آنا ہو تو فلائر موجود ہے، اس طرف ہے. علاقہ کیا ہے؟ جی، کوئی آنا چاہے تو پوچھ لے، لیکن آن لائن پہ ساتھی سنیں گے. تو اگر ہم عصر پڑھ کے شروع کریں گے تو مجھے امید ہے کہ 5:30 پہ شروع ہوگا. اس کے بعد منڈے کو میں آپ سب کو دعوت دوں گی، آپ بھی آئیے. پیرس سے ادھر آنے کا جتنا راستہ ہے نا، اتنے ادھر سے ادھر جانے کا بھی ہے. تو آج ہم آئے ہیں تو اب منڈے کو آپ لوگ آئیے، سبھی آئیے، دور نہیں ہے. ایمان کی شاخوں کے نام پر ایک اسپیشل سیشن ہے بونس، جو 9:30 سے 11 تک رہے گا انشاءاللہ. یہ چونکہ ہمارے اپنے اسکول میں ہے تو یہ ٹائم پہ ہوگا. تو آپ لوگ کوشش کیجئے تو سنڈے کو ہی آ جائیں رات کو، ٹھیک ہے؟ ہاں کل والا وہ کل ہے نا غالب، سنڈے کو. کل واللہ غالب علی امرہ ہے شام کو 5 بجے 5:30. اور پرسوں منڈے کو اسکول میں جو ہو رہا ہے وہ ایمان کی شاہوں برانچز آف ایمان پہ ہے، اور منگل کا بھی ہو گیا. اور اس کا ٹاپک بتا دوں، مٹی پاؤ، دل میلا نہ کریں. اس کا ٹاپک ہے دل صاف رکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جو جہاں آنا چاہے وہ والا وہی ہے. ان کا تو نام ایڈریس سبھی کو پتہ ہی ہوگا، جہاں پہلے بھی ہوتا ہے. سسٹر اسما کی امی کے گھر ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو اور کمی بیشی سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں بڑھائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سبیل الجنہ جوائن کریں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آن لائن یا آن سائٹ کا کوئی بھی سبیل الجنہ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں؟ 1 2 3، باقی تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو پھر ہم نے نہیں آنا اگلی بار جب تک آپ سبیل الجنہ نہیں جوائن کریں گے. قرآن کو تفسیر سے پڑھیے، لفظی ترجمہ آپ کو عربی سے اردو میں سمجھ آئے گا. اتنی بڑی دولت ہے، سب کچھ لے لیں اور وہ نہیں دینا آپ کو. ہم نے اتنی قیمتی دولت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اگر وہ لینا ہو، یہ آپ کے لیے اسکرین پہ اس کا فلائر بھی ہے. 3 دن صرف ہفتے میں ہے. تھوڑی کوشش کر کے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہاتھ کھڑا کر دیں جو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. بعد میں آپ ابھی ضرور پوچھیے. اور کیا ہے وہ کورس، کیسے جوائن کرتے ہیں، ایک دفعہ ٹیسٹ کر کے دیکھیے. نہ اچھا لگے تو واپس کر دیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.